بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی تھی اس سے پہلے خلا کی۔ خلا سے مراد تھا وہاں بیت الخلا، بیت الخلا، بیت الخلاء۔ مد اصلی بھی کر سکتے ہیں، مد متصل بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں بہت ہی فصیح اور بلیغ کلمات کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا۔ فقہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کنیف، دیکھا نا، کنیف۔ کنیف وہی جس کو آپ بیت الخلا کہتے ہیں، اور واضح الفاظ میں آ گیا، بالکل واضح تھے۔ موضع التغوط، واضح تھا لفظ، لیکن ایسے نہیں بولا گیا۔ کہیں الخلا، بیت الخلا بھی نہیں آیا وہاں، الخلا سمجھیں۔ کہیں حاجت، وہ بھی ایک حاجت ہے، یعنی بیت قضاء الحاجتی۔ کہیں آیا ہے مرحاض، رحزن سے مشتق ہے۔ یہ حدیث اس سال کی کتابوں میں اوائل ہی میں آپ کے سامنے گزر چکی ہے، ابو داؤد شریف وغیرہ میں۔ وہاں آیا ہے مراحیض۔ مراحیض جمع ہے مرحاض کی۔ مرحاض اسم آلہ کا صیغہ ہے، رحزن سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے دھو دینا۔ رحضت الثوب اے غسلتہ، پھر مستعمل ہونے لگا مغتسل کے واسطے، یعنی مرحاض کے اصل معنی تھے دھونے کا آلہ، یہ تھے اصل معنی اس کے۔ لیکن غسل خانہ دھونے کا آلہ نہیں ہے، وہ تو بدن کو دھونے وغیرہ کا محل اور مقام اور ٹھکانہ ہے، موضع ہے۔ تو اس تعلق اور کنیکشن کی وجہ سے مرحاض کس کو بولا گیا؟ مغتسل کو۔ لیکن جہاں آپ نے مراحیض پڑھا ہے حدیث میں، وہاں مغتسل اس کے معنی مراد نہیں ہے، کچھ اور ہے معنی مراد ہے۔ رحزن سے مرحاض آیا، مغتسل کے معنی میں ہوا، پھر بطریق استعارہ، بطریق مجاز مرسل، مستراح کے معنی میں اس کو استعمال کیا گیا۔ مستراح وہ مقام کے جہاں سے راحت حاصل کی جائے۔ آپ کو تقاضا ہے باب الظاہر کی سمت سے ہو یا صدر گیٹ کی سمت سے، اور تقاضا ہے جب تک تقاضا آپ کا پورا نہیں ہو جاتا کیا حالت رہتی ہے آپ سب جانتے ہیں۔
وہ حاجت جس راستے سے بھی ہو. کئی دن پہلے ایک بچے نے کہا تھا جی وہ سمجھ میں نہیں آیا تنقیح المنات اور تحقیق المنات کیا چیز ہے. وہ کہہ رہا تھا معارف السنن میں لکھا ہے, وہ اس میں لکھا ہے نقض وضو کے سلسلے میں منات حکم کیا ہے اور اس منات کی تنقیح کیا ہے, وہاں وہ لکھا ہوا ہوگا. اور فتح الملہوم میں دیکھتا تو اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے, لیکن اس نے معارف السنن بولا تو معارف السنن میں وہاں ہوگا. وہ لکھنے والا جانتا. ہم نے کہا جب وہ بحث آئے گی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے, انشاءاللہ العزیز سمجھا دیں گے آپ کو تنقیح المنات کیا چیز ہے, منات کیا چیز ہے, بتا دیں گے آپ کو, سیدھے الفاظ میں بتا دیں گے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. چونکہ کوئی بات مشکل لگے اس کے الفاظ بدل دیے جائیں بس. ایک صاحب نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ جی بمبئی کتنے کلومیٹر ہے, اتنے, کلکتہ اور جنت کتنی کلومیٹر ہے. میں نے کہا جنت ایک قدم کے فاصلے پر, ایک قدم دور. پہلا قدم نفس پہ رکھ دو, اگلا قدم سیدھا جنت میں, بس ایک قدم کا فاصلہ, کلومیٹر نہیں وہاں, ایک قدم. اچھا اسی بات کو آپ دوسرے الفاظ میں اور بھی کہہ سکتے ہیں. نیچے اتر کے بول دیا جائے تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا, بالکل ان پڑھ کی سمجھ میں. پہلا قدم نفس پہ رکھ دو, ساری گڑبڑیں یہاں سے ہوتی ہیں. وہ دوسری بات ہے شیطان ایڈی چوٹی کے زور لگاتا ہے کہ قدم اس کا نفس پر نہیں جانا چاہیے, لیکن اللہ نے مدد فرما دی اور نفس پہ قدم پڑ گیا, بس اگلا قدم سیدھا جنت, اتنی سی دور. دلیل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اللہ قریب ہے, اس کی رحمت قریب, ایک دم قریب, بالکل سمجھ. خیر, تو پھر اس کو استعمال کیا گیا کہیں کے لیے, مستراح کے لیے. مرحاض مستراح اب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ آج کل بیت الخلا بولتے ہیں, انگلش میں کچھ اور کہتے ہوں. کیا کہتے ہیں؟ لیٹرین کوئی کہہ رہا, ٹوائلٹ کوئی کچھ. اتنے ثقیل لگتے ہیں انگلش کے الفاظ, سن کے بھی بولے نہیں جاتے ہم سے. مولانا بالکل جاہل ہو, ایک حرف انگلش کا میں نہیں جانتا, ایک حرف کبھی نہیں سیکھا, کوئی میرا انگلش کا استاد نہیں. اس لیے اپنی جہالت کا ہمیشہ اعتراف ہے, ایک حرف مجھے نہیں آتا انگلش. ویسے ہاں موٹے موٹے حرف لکھ کے مجھے دکھاؤ تو میں بتا دوں گا یہ فلاں ہے, یہ ہجے کر دوں گا اس کے, اور اسی ہجے سے میں باہر کہیں جاتا ہوں, عمرے وغیرہ پہ جانا ہوتا, فارم بھرنا ہوتا ہے نا, میں اپنا فارم بھر دیتا ہوں. قلم نکالا, کیا وہ کہ پی فلاں, پی کا مطلب پاسپورٹ نمبر مانگ رہا ہے, میں لکھ دوں گا این فلاں فلاں, او یہ میرا نام پوچھ رہا ہے تو میں لکھ دوں گا YUSUS. اس طریقے سے میں لکھتا ہوں موٹے موٹے, اس میں اکیلے پورا فارم بھر دیتا ہوں, جاہل ہونے کے باوجود. یہ آپ لوگوں کی دعا ہے. اور آپ ہی نیچے کچھ کہتا ہے ایس فنا فنا ہو, میں کہا سنگھ میرے دستخط کو کہہ رہا ہے, بس میں وہاں اپنے دستخط ٹھوک دیتا ہوں. کسی سے فارم نہیں بھرواتا, خود ہی بھر لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جہالت کے اوپر میری اپنی ستاری کا معاملہ فرما دیتا ہے, پردہ ڈال دیتا ہے.
اچھا بعض شاگرد ایسے بھی بڑے کرم فرما رہے جی میں سکھا دوں گا 5-4 دن میں، مگر نہیں بھائی میں نہیں سیکھتا، یہ نعمت مجھے نہیں چاہیے۔ اپنی جہالت کا ہر دم استحضار رہنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ اپنی جہالت کے استحضار کا ذریعہ ہے، اس لیے ایسے ہی رہنے۔ تو اس مرحاض کی جمع آئی مراحیض، وہ آپ کے سامنے آیا ہے، جس کتاب میں بھی آیا ہے آپ کے سامنے مسئلہ منقع ہو گیا۔ یہاں مراحیض نہیں آ رہا ہے، یہاں آ رہا ہے کچھ اور، اس کا سنگل، اس کا واحد ہے الکریاس، کاف را یا الف سین، الکریاس۔ اصل وضع کے اعتبار سے کریاس کہتے ہیں اس بیت الخلا کو، اس مستراح کو کہ جس کو مکان کی چھت کے اوپر بنایا جائے۔ آپ لغت میں کہیں دیکھیں گے الکریاس وہ بیت الخلا جس کو مکان کی چھت پر بنایا جاوے یا بنایا گیا ہو، ٹھیک لکھ رہا ہے لغت والا، لیکن اگر وہ چھت پہ نہ ہو، پہلی منزل پہ، دوسری منزل پہ، آج کل تو منزلیں بھی بہت ہو رہی ہیں، 160 تک اور اس سے زیادہ تک ہو رہی ہیں، سنتے ہوں گے آپ، بعض لوگوں نے دیکھی بھی ہوں، تو پہلی منزل میں، دوسری میں، بیچ میں، آخر میں سب ہے، تو اس کو الکریاس کہا جاوے گا کہ نہیں؟ کہا جائے گا۔ اصل مقصد ہے مستراح، خواہ وہ نیچے ہو، اوپر ہو، چھت پر ہو، کوئی سی منزل پر ہو، تو چھت کے اوپر کوئی خاص نہیں، اصل وہ وضع کیا گیا تھا اس کے لیے، پھر عام ہو گیا مستراح کے لیے۔ الکریاس اس کی جمع آئی کراییس، الکراییس وہ مقامات جہاں پر ضرورت کو پورا کیا جائے، خواہ وہ پہلی منزل پر ہو، دوسری پر ہو، چھت پر ہو، نیچے ہو، سب کے لیے بول دیا جائے گا۔ اتنی بات بھی سمجھ میں آئی ہے؟ تھوڑی سی ایک بات سنو، آپ کے سامنے ابو داؤد میں، ترمذی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ارشاد، ان کی حدیث آپ کے سامنے گزری کہ ہم پہنچے شام میں، ہم نے وہاں مراحیض کی یہ حالت دیکھی، وہ قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں، ہمیں وہاں بڑی تنگی پیش آ رہی تھی۔ پڑھانا آیا، یہاں آ رہا ہے مصر میں، اب آپ کہیں گے ہم نے تو یہ پڑھا تھا، یہاں مصر کا مسئلہ آ رہا ہے۔ الجواب الاول، ہو سکتا ہے واقعات متعدد ہوں، تعدد واقعات پر اس کو محمول کر لیا جاوے تو دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں رہتا۔ جواب سمجھ میں آیا ہوگا؟ اور مولانا کیا آدمی دیوبند کے اندر بیٹھ کر دلی یا کلکتہ یا بمبئی کی باتیں نہیں کرتا، یا دیوبند کے اندر بیٹھ کر مکہ مکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی باتیں نہیں کرتا؟ اس حدیث کی روشنی میں حضرت ابو ایوب مصر میں ہیں،
اور شام کے اندر پیش آمدہ پریشانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ نہیں ہوتا ایسے؟ آدمی بیٹھا ہے کسی شہر میں، وہاں کیا پریشانی پیش آئی تھی اس شہر میں، اس کو بتاتا ہے۔ اب واقعات کے تعدد ماننا بھی کوئی ضروری نہیں رہا، ایسا ہوتا ہے۔ بات کیا تھی؟ اسلام سے پہلے شام وغیرہ سبھی جگہوں پر کفار کی حکومت تھی۔ انہوں نے اپنے حساب سے اپنے رہنے سہنے کے انتظامات، قضائے حاجت کے انتظامات کر رکھے تھے۔ مصر بھی پہلے سے اسٹینڈرڈ شہر رہا ہے اور شام بھی پہلے سے اسٹینڈرڈ علاقہ رہا، بہت متمدن۔ تو انہوں نے اپنے مشترا، اپنے مراحیض، اپنے کرائیس، چونکہ اسلام نہیں تھا اس وقت میں تو لہذا وہ اس کے مکلف بھی نہیں تھے، اپنے اپنے حساب سے بنا رکھے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلایا۔ صحابہ نے جب سلسلہ شروع کیا فتح کا تو اسلامی فتوحات کا سلسلہ گیا، مصر میں، فلاں شام میں۔ اب یہ حضرات پہنچے وہاں فاتح بن کر، اب ان کے زیر اقتدار آئے، وہ سب دیکھا یہ صورتحال ہے وہاں، اس طرح سے بنی ہوئی ہیں بیت الخلا، مراحیض، کراجیس۔ اگر کسی جگہ پر اس کے لیے حشوش کا لفظ آ جائے لا باس۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایسے حاجات کو پورا کرنے کے لیے باغات میں جاتے تھے، اس کے اعتبار سے وہ بولا گیا تھا، اصل منشا تو یہ ہے۔ باغات کو بتانا منشا نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا تھا ہم دیہاتوں میں اپنے بچپنوں میں دیکھتے تھے، شاید پوری بستی میں کسی کے یہاں بھی بیت الخلا گھر میں نہیں تھا۔ مرد سب کھیتوں میں جاتے تھے اور عورتیں جو ہے مغرب کے بعد گاؤں کے قریب اکٹھی ہو کے اپنی قضائے حاجت کے لیے جاتی تھی۔ بہت سے اب بھی دیہاتوں میں جاتے رہتے ہیں اور جاتی رہتی ہیں۔ کبھی آپ گزرتے ہوں گے گاڑی سے تو مغرب کے بعد دیکھتے ہوں گے عورتیں بیٹھی لائن لگائے سڑک کے کنارے، دیکھتے ہوں گے بہت سے دیہاتوں میں۔ بچپن میں سب کا یہی حال۔ اور یہاں جہاں آپ تشریف فرما ہیں، جب ہم پڑھتے تھے دارالعلوم میں، دارالعلوم کے مراحیض یہاں یہیں تھے، مگر وہ اس طرح کے نہیں تھے جیسے اب ہیں۔ وہ سب وہ تھے جو سب سامنے رہتا تھا اور پیچھے سے بھنگی اس کو صاف کرتے رہتے تھے پیچھے ایک سمت سے، اور بگی بھر بھر کے پھر لے کے جاتے تھے، یہی تھے۔ اور مدنی گیس کے باہر یہاں ایک نل تھا، لڑکے آتے تھے اور لوٹا لے کر نل چلایا، لوٹا بھرا اور یہاں لائن لگاتے تھے۔ میرے طالب علم کے زمانے میں اس کے بعد تک یہاں مراحل نہ، لیکن اس زمانے میں یہ شکل تھی جب ہم پڑھتے تھے۔ اب آپ اسٹینڈرڈ لوگ آ گئے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ سے بھئی جیسا آج کا دور ہے اسی انداز سے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا مدناسی صاحب کو اسٹینڈرڈ بنا دیے، ورنہ تو پہلے تو یہ صورت حال، لوٹا لے کے جانا پڑتا تھا۔ پر ایک دفعہ میں لوٹا لے کے میں چلا، یہ بعد تقریباً 11:30 بجے، لوٹا لے کے میں چلا، نگاہ آگے، پیر جو میں تو میرے پیروں سے لپٹا ہوا سانپ، یعنی سانپ ہوگا اس کے بیچ میں میرا پاؤں پڑا جا کر کے، دو بھاگا،
جب وہ لگا تو میں نے دیکھا، پھر میں گیا نہیں، الٹا چلا گیا۔ ایسا بھی ہوتا تھا، لیکن ایک ہی مرتبہ ہوا پوری زندگی۔ ساتھیوں نے کہا بھی کیا، میں گیا میں دیکھا ہی نہیں، سانپ کے بیچ میں جا کے میرا پاؤں پڑا، وہ بھاگا میرے پاؤں سے لگتا ہوا، تب میں نے دیکھا۔ یہاں تالاب، ادھر بھی تالاب تھا، اور یہ سب وہ تھا، وہ غیر مسلم آباد تھے ادھر، وہ افلے پاکتے رہتے، یہ سب افلوں کے وہ رہتے تھے یہاں۔ تو ادھر یہاں یہ لائبریری ہے، یہاں تالاب تھا، بہت اچھا خاصا بڑا۔ بہرحال تو جب حضرات صحابہ شام میں پہنچے تو ان کے مکانات میں جو مصطلحات، مراحیض، کراجیس بنے ہوئے تھے، یہ صورتحال تھی، تو ان کے سامنے دقتیں پیش آ رہی تھی، اس کو اپنی دقتوں کو وہ پیش کر رہے ہیں۔ اب کیا کریں، ہم بمشکل تمام ذرا ٹیڑھے ہو کر، یوں ہو کر، یوں ہو کر اپنا قضائے حاجت کرتے تھے۔ بہرحال جس کو کسی چیز کا لحاظ کرنا ہے وہ کسی بھی اعتبار سے کرے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی۔ اب آپ اشارات سمجھ گئے ہوں گے، مباحث تو آپ کے سامنے آئے، ہر کتاب میں گزر چکے ہوں گے۔ قضائے حاجت کے وقت میں خواہ باب الظاہر کی سمت سے ہو یا صدر گیٹ کی سمت سے ہو، استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ، ان دونوں کا کیا حکم ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ قال الائمۃ الثلاثہ، یعنی الامام مالک علیہ الرحمہ والشافعی علیہ الرحمہ والامام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، فی روایت یکرہ استقبال القبلۃ والاستدبار ایضا فی البول والغائط فی الصحراء ولا یکرہ فی البنیہ۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ میں نے کہا امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت وہاں، اور امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت امام ابو حنیفہ کے فرمان کے مطابق ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا مکروہ ہے، استقبال بھی، استدبار بھی، پیشاب کر رہے ہوں تب بھی، غائط کے اندر مشغول ہوں تب بھی، جنگل میں ہوں تب بھی، آبادی میں ہوں تب بھی، جائز نہیں، مکروہ ہے۔ دیکھو، جب دلیل قطعی ہوتی ہے، یعنی اس کے ثبوت میں بھی قطعیت اور پختگی ہو، اور اس کی دلالت میں بھی قطعیت ہو، ظنیت نہ ہو، جس کو آپ کہتے ہیں قطعی الثبوت، قطعی الدلالت۔ اگر مثبت پہلو میں اور ایجاب کے پہلو میں ہے تو اس کو کہتے ہیں فرض، اور منفی پہلو میں ہے تو اس کو کہتے ہیں کیا، حرام۔ اور اگر بجائے دونوں سمت میں، یعنی ثبوت اور دلالت، کسی کے اندر بھی ظنیت پیدا ہو جاوے تو پھر ظنیت اگر پیدا ہو گئی تو مثبت پہلو سے فرضیت ختم، منفی پہلو سے حرمت ختم۔ مثبت پہلو سے فرضیت ختم ہو کر نوبت آ جائے گی وجوب کی، اور منفی پہلو میں حرمت کا حکم بدل کر نوبت آ جائے گی کراہت کی۔
بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. فرض اس کو کرنا ضروری، واجب اس کو کرنا بھی ضروری، بس فرق اتنا ہے دونوں میں، فرض کے منکر کو کافر کہہ دیا جائے گا اور واجب کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی، بل یضلل اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا. گمراہ کیوں؟ حکم ظنی کا منکر ہوا ہے. ایسے ہی حرام کی حرمت کا منکر ایسا ہی ہے جیسا کہ فرض کی فرضیت کا منکر. وہاں بھی قطعیت ہے، بس منفی پہلو میں تکفیر کر دی جائے. اور اگر مکروہ تحریمی کی کراہت کا انکار کرے وہاں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، تضلیل کی جائے گی. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ مکروہ جب بولا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہے، ایک مسئلہ ہے. حضرات فقہائے کرام کی عادت عامةً یہ ہے کہ جب وہ مطلقاً بولتے ہیں مکروہ تو اس سے مطلقاً مکروہ تحریمی مراد لیتے ہیں مطلق بولنے کی صورت میں. اور جہاں فقہا کا منشا ہوتا ہے کراہت تنزیہی کو بیان کرنا، کراہت تنزیہی کو بتانا، اس کو عام طور سے فقہا مقید کر دیتے ہیں کراہت تنزیہیہ کے ساتھ. آپ دیکھیں گے فقہ کی کتابوں میں جو متداول ہیں فقہا اور ارباب افتاء کے درمیان، وہ عام طور سے مکروہ تنزیہی کو وہ کہہ دیتے ہیں مکروہ کراہت تنزیہی، مکروہ کراہت تنزیہی. مکروہ تنزیہی وہ ہلکا ہے، مکروہ تحریمی وہ سخت ہے. وہ تو مکروہ تحریمی منفی پہلو میں بس اس کا حکم ایسا ہے جیسا کہ مثبت پہلو میں واجب کا درجہ ہے. ہمارے حضرات فقہا نے اس کو مکروہ کہا ہے، مگر بعض فقہا نے قید لگائی ہے کہ مکروہ ہے کراہت تنزیہی کے ساتھ. اگر کراہت تنزیہی کا مسئلہ آ جائے تو پھر کوئی خاص اختلاف نہیں. اگر مکروہ تنزیہی کا مسئلہ آ جائے تو مسئلہ ہوگا مکروہ تنزیہی کا معال ہے خلاف اولا، جس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں. یہ شامی میں لکھا ہوا ہے کہ مکروہ تنزیہی یعنی اس کا معال خلاف اولا. اب زیادہ فرق نہیں رہا مذاہب میں. بہرحال یہ ائمہ ثلاثہ کہاں سے استدلال کر رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ نے اس استدلال سے اتفاق نہیں کیا، اصل تو وہ بعد میں ہیں کرنے والے. اب آپ دلائل دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہیں آئے گا اپنے گھر پہ، کہیں آئے گا حفصہ کے گھر پہ، لا باس. اصل گھر تو حضرت کا ہے، ملکیت حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ نے رہنے کے لیے بطور سکنا کے امہات المؤمنین کے حوالے کر رکھا ہے. کسی میں حضرت حفصہ ہیں اور کسی میں حضرت عائشہ ہیں اور کسی میں اور ہے. وقس علی ھذا. اور چونکہ حضرت حفصہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کیا ہیں؟ بہن، تو اپنے بہن بھائی کی چیزوں کو اپنی جانب منسوب کر دیتے ہیں نا. جب کس کی؟ ہماری نہیں بولتے. سفر میں آپ جا رہے ہیں، ایک ساتھی، آپ 5 ساتھی ہیں، وہ کہیں گیا ہے، ایک اٹیچی آپ کوئی آیا، یہ اٹیچی کس کی؟ ہماری. آپ کہہ رہے ہماری.
حالانکہ آپ کی نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھی کی ہے، لیکن آپ آنے والے سے کہتے ہیں کس کی؟ ہماری۔ کیوں؟ آپس میں اس کنیکشن کی وجہ سے، تو جتنا قریب ہوگا کنیکشن کہہ دے گا ہماری، ابا کی ہو تو کہہ دے گا ہماری، بہن کی ایک دے ہماری، لہذا کوئی تعارض کی بات نہیں۔ وہ حضرت حفصہ کے گھر پہ کہہ دیں، اپنے گھر پہ کہہ دیں، تعبیرات کا اختلاف ہے، بات وہی ہے، حضرت حفصہ کا گھر تھا، اور حضرت حفصہ جو ان کی بہن ہے وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، تو اپنی کسی ضرورت سے چھت پر گئے، چھت پر دیکھتے ہیں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کو پورا فرما رہے ہیں۔ شام کی جانب آپ کا رخ ہے، منہ ہے، شام کی جانب رخ ہونے کا مطلب ہے پیٹھ قبلے کی طرف ہو رہی ہے۔ مدینہ منورہ سے جب وہ رخ شام کی طرف ہوگا تو پچھلا حصہ وہ قبلے کی جانب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت کو میں نے دیکھا اپنی ضرورت پورا کرتے ہوئے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو خلاصہ نکلا آپ قبلے کی جانب استدبار کیے ہوئے تھے۔ اب کیا سمجھا؟ وہاں تو حضرت منع فرما رہے اور یہاں حضرت کو دیکھا گیا، اس سے معلوم ہوا اوہو شاید وہ جنگل کا مسئلہ ہے، اور یہاں جنگل نہیں، یہ آبادی ہے، یہ شہر ہے، یہ تو مدینہ منورہ کی باتیں ہیں، لہذا مجھ سے معلوم ہو رہا ہے اگر آبادی میں ہو تو آبادی رکاوٹ ہے، آبادی رکاوٹ ہے، درمیان میں حائل اور رکاوٹ آ گئی، لہذا اب اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، لہذا ائمہ ثلاثہ نے کہا آبادی میں اگر ہو جواز معلوم ہو رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے۔ لیکن مولانا استدلال تام نہیں ہو پا رہا ہے، کیوں؟ آدمی جب دیکھتا ہے کسی کو قضائے حاجت میں مشغول، اولن تو نگاہ کو چراتا ہے۔ انہیں تو معلوم نہیں تھا حضرت چھت کے اوپر اپنی اس ضرورت میں مشغول ہے، وہ تو اپنی کسی ضرورت سے چڑھ۔ احتمال ہے کہ عجلت میں اور جلدی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سمت کے متعین کرنے میں کوئی چوک ہو گئی، حضرت تھوڑا کچھ رخ کر کے بیٹھے ہوئے۔ پھر دوسری بات ہے مسئلہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ تو حضرت کا واقعہ ہے، حضرت کی ذات تو بہت ہی پاکیزہ ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کی ذات گرامی کا مسئلہ تو بہت اونچا ہے، اس لیے احتمالات پیدا ہو رہے ہیں، اور استدلال جو کیا جاتا ہے ایسے مستدلات سے، ایسے دلائل سے کیا جاتا ہے جس کے اندر احتمالات نہ ہوں اور شکوک و شبہات پیدا نہ ہو، اور احادیث فعلیہ میں احتمالات رہتے ہیں، ایسے موقع پر چاہیے احادیث قولیہ، اور حدیث قولی آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا،
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی الفاظ کے ساتھ جو میں نے پڑھی ہے مکمل روایت آپ کے سامنے گزر چکی ہے، یہاں تو ان الفاظ کے ساتھ میں مکمل آپ کے سامنے نہیں آ رہی ہے، الفاظ بدل کے آ رہی ہے، لیکن ترمذی شریف میں انہی الفاظ میں گزری ہوگی آپ کے سامنے۔ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ یہ حضرت کا ارشاد ہے، یہ حضرت کا قول ہے، یہ امت کے لیے تعلیم ہے اور یہ تشریع ہے اور یہ قانون کلی ہے پوری امت مسلمہ کے واسطے، اس میں شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس آخر کا ایک ٹکڑا ہے ولیکن شرقوا او غربوا، اس کی بات یہ سن لو، مدینہ منورہ کے اندر قبلے کی سمت اس طرف ہے، دکن کی طرف۔ آپ کے یہاں ان علاقوں میں کدھر ہے؟ پچھم کی طرف، قدر اس کے ساتھ پچھم کی سمت ہے، لیکن مدینہ منورہ سے قبلہ بالکل ایک دم دکن کی سمت میں ہے۔ ایسے یوں ایسے قبلہ آپ کے یہاں یوں ہے، تو جب مدینہ منورہ میں قبلہ ادھر ہے اور مشرق و مغرب کا رخ یہ ہے، تو جب مشرق و مغرب کی جانب منہ یا پیٹھ ہے مدینہ منورہ میں، وہاں استقبال اور استدبار قبلہ کی نوبت نہیں آئی۔ تو یہ حکم خاص طور سے جو فرمایا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ پوری امت کے لیے نہیں۔ اس سے پہلا جو ٹکڑا ہے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، یہ قانون پوری امت کے لیے۔ پھر حالات نے بعد کے ٹکڑے کو خاص کر دیا ولیکن شرقوا او غربوا، کہ خاص خطاب کس کے لیے ہے؟ اہل مدینے کے لیے۔ کیوں؟ اصل خطاب وہاں، ورنہ ایسے جگہ ایسے ممالک آپ کو ملیں گے کہ جہاں پر قبلہ مشرق کی جانب ہے، جہاں پر قبلہ مغرب کی جانب ہے، کیا ان کو مشرق اور مغرب کی جانب رخ کرنے اور استقبال و استدبار کی اجازت دی جائے گی؟ نہیں۔ تو یہ حالات بتا رہے ہیں وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، یہ خاص حکم کس کے لیے ہے؟ اہل مدینے کے واسطے ہے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل، یہ بڑا مضبوط ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث آئی تھی اس کا بہترین محمل اور مصداق ہے۔ بھائی سمت کے متعین کرنے میں جلدی میں ایسا ہو سکتا ہے، پتہ نہیں حضرت کیسے بیٹھے، تھوڑا بہت جیسے وہ شام کے اندر پھر سے بنکے ہو کر کے اپنی وضاقتہ سنوار کے بیٹھتے تھے، ایسے ہی کچھ کر کے حضرت بیٹھے ہوں گے، ان کو متعین کرنے میں شاید کچھ چوک ہو گئی، پھر وہ تو حضرت کی ذات گرامی کا مسئلہ ہے۔ میں نے ایک شعر سنایا تھا آپ کو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، نور یہ خاک پاک قبر اطہر عرش اعظم سے عزیز متصل رہتا ہے جس سے شاہ والا کا کفن، نور انور بقائے انوار میں محجوب ہے جس کی تابش سے ہے روشن شمس و مہتاب زمن۔ سنایا تھا نا؟ ارے بھول جاتے، کل روٹی کھائی تھی کہ نہیں اسے بھی بھول جاتے۔ میں نے سنایا ہے آپ کو، نہیں سنایا؟ اب تم میں نے یہاں سنایا،
اور میں نے کہا تھا اسی شعر کو فقیر نے اپنے شعر میں ایسے لیا ہے، قانون خرد سے نور مکاں جب نور مکیں کا مظہر ہے، روضے کو قدم بوسی کا شرف یوں عرش بری سے برتر ہے شمع ہدایت تجھ میں مکیں کونین کا جب سردار یہاں، تقدیر ازل کے کھلتے ہیں ہر روز یوں ہی اسرار یہاں۔ نہیں سنا ہے؟ نہیں سنایا؟ تم نے تو اجماع کر لیا۔ تو حضرت کی ذات گرامی کا مسئلہ آ گیا۔ بہرحال احتمالات ہیں اس کے اندر۔ اب یہ صورتحال ہے دلائل کی، اور یہ ہے اس کے اندر ائمہ کے۔ بہرحال اختلاف اتنا شدید نہیں ہے کہ آپس میں اتنا شدید اختلاف کیا جائے کہ لڑا جائے، اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ اور یہ تو ائمہ کے جو اقوال ہیں دلائل حقہ کی روشنی میں ہے، اور ہم نے کہا تھا اختلاف العلماء رحمت، اور اس کا مصداق بھی بتایا تھا۔ کیا مصداق ہے اس کا؟ علماء کا اختلاف رحمت ہے کہاں؟ وہ جب جیب کے لیے ہو وہ نہیں، اور پیٹ کے لیے ہو وہ نہیں، اور مونچھ کے لیے ہو وہ نہیں، اور ناک کے لیے ہو وہ نہیں، اور عقائد میں ہو وہ نہیں۔ علماء کا اختلاف فقہی مسائل میں جو دلائل حقہ کی روشنی میں ہے وہ اختلاف رحمت ہے۔ وہ مصداق بھی بتایا، یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا، علامہ خطابی نے اس کے مصداق پر گفتگو کی ہے کہ یہ ہے اس کا مصداق۔ لا بھائی تمہارے پرچے رہ گئے تھے، دکھا ہیں؟ تیرے پرچے سے پہلے نمٹ کے پھر میں شروع کروں۔ میں کتاب الطہارت کے سلسلے میں کسی مختصر کتاب کو عبارت سمیت حفظ کر، بہت اچھا ہے، اللہ برکت۔ اصل میں تم سب کے سامنے راز کی باتیں خلوت میں پوچھا کرتے ہیں، کسی وقت موقع لگا کے کوئی راز کی بات ہو تو عصر کے بعد پوچھ لیا کرو، تو میں بتا دوں گا کون سی کتاب زیادہ مفید رہے گی۔ لو، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے اپنے خاص شاگرد کو وصیت کی تھی کہ فن کسی معتبر متن کے استحضار سے آتا ہے۔ ایک عورت جس کا چھوٹا بچہ ہے جو بار بار قے کرتا ہے تو بدن اور کپڑے پر لگ جاتا ہے، بار بار کپڑا بدلنا نہانا مشکل ہے، نہیں وہ بار بار وہ بچہ وہ کر دیتا ہے، نہانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو صاف کر لیا جاوے، وہ تو معذور نہیں ہے نا۔ جب وہ معذور نہیں تو جو بیچاری ہیں اسی حال میں نماز پڑھتی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پڑھتی ہیں۔ طلبا کے لیے انگریزی سیکھنا ممدوح ہے یا مذموم؟ مولانا انما الاعمال بالنیات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان دار الحرب ہے یا دار الامن؟ مولانا قضیہ منفصلہ حقیقیہ میں یا تو وہ سمت ہے یا تو وہ سمت ہے۔ قضیہ منفصلہ حقیقیہ نہیں پڑھا ہے کیا؟ یا تو اسلام ہے یا تو کفر ہے۔ نہیں جی، کافر بھی نہیں ہے مسلمان بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ بچھو ہے بھئی، یا تو کافر ہے یا تو مسلمان۔ دار الاسلام و دار الحرب کلیان متباینان ولا تباین بین دار الحرب و دار الامن والہند ان اختلف فیہ ولکن المحقق انہ دار الحرب والاختلاف یستجلب التخفیف۔ بار بار رتن ہندی کے صحابی ہونے، علامہ سعودی نے اپنے ہم عصر امام ذہبی پر رد کیا صحابی۔ مولانا یہ جو اس کو صحابی ثابت کرے وہ کذاب ہے۔ 6 صدی میں صحابی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث نہیں پڑھی آپ نے؟ حدیث صحیح کے خلاف ہے، ممکن نہیں ہے وہ۔
جو خام کا زبردستی کر رہے ہیں ان کے سامنے وہ حدیث نہیں ہے بخاری کی. ایک ساتھی کی اہلیہ کی طبیعت خراب، اللہ شفا دے. ذخیرۃ العقبہ شرح المجتبہ نسائی کی آپ کے پاس ہے نا، میرے پاس نہیں ہے. ایک مرد ایک عورت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مولانا اس موضوع پر میری ایک مستقل کتاب ہے، مسجد میں عورتوں کی نماز کا حکم، اگر وہ آپ کا منشا ہے تو. مسجد رشید کے برابر میں جو بیت الخلا بنائے گئے ہیں وہ جانب قبلہ معلوم ہوتا ہے. شاید آپ کو بھی سمت طے کرنے میں مغالطہ ہو رہا ہے، صحیح طریقے سے مطالعہ کیجئے وہاں. یہ کہہ رہا موبائل اسکرین پر قرآن بلا وضو چھونا جائز، لیکن فتویٰ دارالعلوم وضو شرط ہے. میں نے آپ سے کہا تھا حافظ صاحب سے مصافحہ کرنا حالت حدث میں جائز ہے. فتدبر ما فی. اللہ نے آپ کے انگلش نہ جاننے پر جہالت پردہ ڈال رکھا تھا، آپ نے ظاہر کر دیا، وہ تو ظاہر ہو ہی جاتا ہے. بہرحال بلا اذا، بہرحال بہرحال دونوں چلتا ہے. یہ تو زبان ہے. منظوم دوالو نظم، غیر مسلم مر جائے اس کی بیوی، اولن تو اس کی بیوی یہ لو، وہ شاید جنت میں کس کو ملے گی. فتاوی عبدالحی میں لکھی ہیں سب بحثیں، مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے. یہ مجھے کیوں دے دیے؟ تو آپ کو کہہ رہا کوئی؟ میری والدہ کی طبیعت اللہ شفا عطا فرمائے. ایک ساتھی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کے سلسلے میں علامہ شامی نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے طہارت کے سلسلے میں. کما تدین تدان مقولہ ہے، مل جائے گا، کتاب دیکھ. دناہم کما دانو، اگر ظنی الثبوت ظنی الدلالت ہو تو دعا بعد الصلاۃ مکتوبہ ظنی الثبوت ظنی الدلالت. چار سورت میں کون سی سورت میں کیا یہ دعا ائمہ اعناف میں سے کسی امام سے ثابت ہے؟ نہ صرف دیوبندی، یہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اس موضوع پر، رسالہ استحباب دعوات عقیب الصلوات، اس نام سے. رسالہ استحباب الدعوات عقیب الصلوات، استحباب مستقل رسالہ ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا. ابھی کچھ دن پہلے ایک طالب علم منگائی، وہ اس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، مل نہیں رہا کہیں. میں نے کہا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میرے پاس ہے. پھر میں نے اسے دکھا، یہ ہے رسالہ. اب وہ مارکیٹ میں اس وقت دستیاب ہے کہ نہیں وہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن ابھی چند دن پہلے ایک طالب علم گیا تھا تو میں نے دکھایا. قبلے کی طرف پیر کر کے لیٹنا آیا جائز ہے یا کوئی کراہت ہے؟ اس سلسلے میں حدیث میں کچھ نہیں فرمایا گیا ہے، وہ قضاء حاجت کے وقت میں فرمایا گیا. حل یکرہ مد الرجل، یہ حدیث میں تو نہیں آیا، البتہ آپ کے فقہائے احناف کے یہاں یہ مد الرجل الی القبلہ اس کے اوپر یعنی مکروہ کہا آپ کے فقہا نے.
جب مطلق فرض بولا جاتا ہے تو اس سے مراد فرض عین ہوتا ہے یا فرض کفایہ؟ موقع محل کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، دونوں فرض ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے، دعوت کھانا کیسا ہے؟ اپنے مزاج شریف سے، پیٹ شریف سے پوچھ لیجئے کن حالات کے لیے۔ استاد کی طبیعت خراب، لیکن ان کی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اہل سنت کے حضور قبر عرش اعظم سے بھی افضل ہے، اس پر اتصال نہیں، لیکن اس کے حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے رد المعتار میں اس مسئلے پر بحث کی ہے، ذرا اس کا مطالعہ فرما لیا جائے۔ ہندوستان دارالحرب سود کا پیسہ مسلمانوں کے لیے حلال کیوں نہیں؟ جیسے یہ دارالحرب ہے تو آپ کے لیے جمعہ پڑھنا یہاں پر کیوں جائز ہے؟ ایسے ہی اس کو بھی قیاس کر لیجیے۔ ساتھی کی طبیعت خراب، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بھانجے کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اعمالکم عمالکم، بعض لوگوں نے حدیث کہہ کر نقل کیا ہے، بعض لوگوں نے مقولہ کہہ کر کے نقل کیا ہے، دونوں، لیکن مقولہ ہونا ہی صحیح ہے، لیکن اس کے معنی کی تائید ہوتی ہے قرآن کریم سے۔ اختلاف علماء رحم، اگر امام صاحب کی اقتداء کرتے دوسرے امام کی اقتداء، حالانکہ کہا گیا علماء کا اختلاف رحمت ہے، تو پھر کہ یہ کیسے اقتداء نہیں کر سکتے؟ مولانا اگر وہ اپنی نفسانیت کی بنیاد پہ کر رہا ہے تو اللہ اسے ٹھوکے گا، اور اگر واقعتاً اخلاص سے کر رہا ہے جیسے امام طحاوی تو لا باس، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، وہ سب ہر چیز سے واقف ہے۔ ہندوستانی زمینوں پر عشر واجب ہے، علماء کا اختلاف ہے، کسی نے کہا وہ، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ کے اندر یہ فرمایا کہ یہاں جو لوگ لگان دیتے ہیں، جو حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، تو ٹیکس اور عشر دونوں جمع نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں نے کہا اس ٹیکس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شرعی حکومت نہیں لے رہی ہے، تو ہم اپنی حکومت بنانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، لہذا جب ٹیکس جو بھی حاکم ہے اس نے لے لیا، وہ ادا ہو گیا، عشر نہیں ہے۔ ادھر کے لوگ اسی پر عمل کر رہے ہیں، اور جو وہ 40 دیتے ہیں وہ عشر نہیں ہے، وہ تو ان کی جانب سے از قبیل تبرع ہے۔ اور بعض علاقوں میں کچھ علماء کہتے ہیں بھائی عشر دو واجب ہے، اور عشر نہیں دو گے تو مدارس کیسے چلیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، مصارف زکوٰۃ کو بیان کرنے کے لیے مدرسے کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ کا فضل ہوا، اگر مدرسہ کہہ دیتے تو کسی غریب کو ایک پانی نہ ملتا، ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ اب وہ زکوٰۃ کو کھینچ تان کے ملاجیوں نے ایسا کر دیا، کیا انما الصدقات للمدارس وانما الصدقات للملاجی، ایسا مفہوم بیٹھا دیا ذہن میں لوگوں کی، حالانکہ وہ اصناف ثمانیہ بیان کی ہیں قرآن۔ جمعے کے دن کام وغیرہ کرنا نماز جمعہ کے وقت داخل ہونے کے بعد حرام ہے؟ نہیں، حرام نہیں ہے میرے عزیز، بس یہ ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اذان کے بعد جو سعی آپ کے ذمہ واجب ہو رہی ہے اذان کے ساتھ ساتھ، سعی واجب کے اندر اخلال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ جمعے سے پہلے، اس کی اذان سے پہلے کوئی کام نہیں کر سکتے آپ۔ وہ کوڑی قوم کی تھی، آپ نے وہ مولانا کوڑی قوم کی تھی، آپ کو صراحتاً یا دلالتاً اجازت حاصل تھی، آپ حاکم تھے ان سب کے، اس لیے آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یا تو صراحتاً ہے یا تو بطور دلالت کے اجازت حاصل ہے۔ انظر الی من قیل ولا تنظر الی من قال، اس کو بھی
بعض لوگوں نے کہنے کی کوشش کی ہے، مگر بات تو یہی ہے کہ کہنا تو مشکل ہے، لیکن ایک اعتبار سے بات صحیح ہے، لو دوسرے اعتبار سے دیکھا جاوے تو محل تأمل ہے۔ حضرت شیخ نے اس موضوع پر الاعتدال فی مراتب الرجال میں بہت تفصیل سے کلام کیا ہے کہ پہلے بات کو دیکھو، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، نہیں، کہنے والے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ مولانا اللہ والا آدمی ایک چھوٹی سی بات کہہ دے، ایسی اثر کرتی ہے، سب کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور یہ روزانہ جہاں بھی دیکھو جلسے، جہاں بھی دیکھو جلسے، جہاں بھی دیکھو ہو کیا رہا ہے، مرغے کھا لیے، بریانی کھا لی، اصلاح کی چکنی ہو۔ وجہ یہی ہے کہ جو لوگ اس کے اہل ہیں وہ اکثر نہیں کہہ پاتے، کہنے والے زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ ان کی باتوں کے اندر کوئی اثر نہیں۔ یہ بحث کی ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے الاعتدال فی مراتب الرجال میں۔ اس سال آپ زیادہ مشہور ہیں، موقع ملے اپنے بزرگوں کی کتابیں دیکھو، اتنا مواد ملے گا، جو بھی اشکالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں سب کا جواب آپ کے اکابر کی کتاب میں مل جائے، ہر اشکال اکھل جاتا ہے۔ چلیے اب کچھ پڑھیں۔ کہاں ہے قاری؟ یہاں حاجت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حاجت کو پورا کرنے کے وقت میں، یعنی استنجے کا وقت ہے، وہ حاجت ہے، اس کو پورا کرنے کے وقت میں قبلے کے استقبال سے منع کرنا بوقت حاجت، یعنی جب آدمی اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جو امام نسائی رحمت اللہ علیہ الگ الگ عنوان لگا رہے ہیں، استقبال کا الگ سے لگا رہے ہیں، استدبار کا الگ سے لگا رہے ہیں، پھر مشرق و مغرب کی بحث الگ سے کر رہے ہیں، کیونکہ تاکہ مسائل نکل کے سامنے آ جائیں۔ حارث ابن مسکین کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو آ چکی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس میں استاد دو ہیں، محمد ابن سلمہ ہیں اور حارث ابن مسکین ہیں، مگر حارث ابن مسکین جو میرے استاد ہیں وہ اس اعتبار سے ہیں جس کی بحث پہلے آ چکی ہے۔ الفاظ جو پیش کر رہا ہوں کون سے استاد کے ہیں؟ یہ حارث ابن مسکین کے ہیں۔ کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری سے انہوں نے سنا، حالانکہ وہ مصر میں تھے، کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ ما ادری کیف اصنع بہذہ الکرایس، خدا کی قسم میں نہیں جان پا رہا ہوں میں کیسے کروں ان بیت الخلاؤں کے ساتھ۔ کہاں فرما رہے ہیں؟ مصر میں۔ وہ دوسری کتابوں میں آپ نے دیکھا کہاں فرما رہے ہیں؟ فلما قدمنا الشام، ہم شام میں آئے تو یہ صورتحال دیکھی، وہاں کے مراحل اس انداز پر دیکھے۔ اس میں بظاہر تعارض ہو رہا تھا، میں نے تطبیق کی شکل پیش کی۔ یہ فرما رہے ہیں مصر کے بارے میں واقعے کا تعدد بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے مصر کے اندر بیٹھے ہوئے اس روایت کے مطابق شام کی پریشانی کا ذکر کر رہے ہیں۔ فلا تعرض۔ کرایس کس کو کہتے ہیں بتایا، مراحیز کس کو کہتے ہیں بتایا، کیوں کہتے ہیں وہ ساری وجہ میں نے کھول کے آپ کے سامنے پیش کی۔ حالانکہ ارشاد فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا ذهب احدكم الى الغائط او البول فلا يستقبل القبلة، لا يستقبل نہیں کا صیغہ ہے، استقبال نہ کرے وہ قبلے کا، ولا یستدبرها، اور نہ اس کا استدبار کرے، یہ بھی نہیں کا صیغہ ہے۔ چلیے
عن استدبار القبلة عند الحاجة. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طاع بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها لغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط او بول. نہ قبلے کا استقبال کرو اور نہ قبلے کا استدبار کرو پاخانے کے وقت میں یا پیشاب کے وقت میں، لیکن مشرق یا مغرب کی جانب رخ کرو. اس کا محمل، اس کا مصداق کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. کیا بتایا میں نے؟ اس کے مخاطب کون ہیں؟ اہل مدینہ اور ان جیسی حالت پر جو ہیں، اور مخاطب اصل وہاں اہل مدینہ ہیں. چلیے. الأمر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا مسلم قال حدثنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن طاع بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب. یہ اس حدیث کو لا کر اس پر عنوان لگایا کہ قضائے حاجت کے وقت میں حضرت کا حکم کیا ہے؟ مشرق یا مغرب کی جانب منہ کرنے کا ہے. لیکن کس کے لیے؟ وہ مصداق ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے: جب آوے تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے فلا یستقبل القبلہ، پس قبلے کا استقبال نہ کرے، اور کیا کرے؟ ولکن لیشرق او لیغرب، لیکن چاہیے کہ وہ مشرق کی جانب رخ کرے یا تو مغرب کی جانب رخ کرے. لیکن یہ مشرق اور مغرب کی جانب رخ کرنے کا حکم کس کے لیے خاص ہے؟ یہاں مخاطب اہل مدینہ ہے. اور بڑا اور حاکم جیسے لوگوں سے گفتگو کرتا ہے انہی کے حساب سے گفتگو کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی بات کسی نے سوال کیا، حضرت کچھ جواب دے رہے ہیں، اور دوسرے آدمی نے سوال کیا، اس کو جواب دوسرا دے رہے ہیں. ایسے موقع پر آپ یہی تطبیق دیتے ہیں، اس کے مطابق وہ جواب تھا، وہاں اس کی ضرورت تھی وہ جواب دیا، اس کے مطابق یہ تھا اس کو یہ جواب دیا. کسی نے کہا جی میرے لیے افضل کیا ہے، کسی کو بتایا کچھ اور، کسی کو بتایا تیرے لیے سب سے افضل ہے اپنی ماں کی خدمت کر. یہ سب کیا ہے؟ احوال. کیونکہ حکم دینے والا ان کے احوال سے واقف ہے، اس کے لیے مصلحت اور زیادہ فائدہ کس میں ہے وہ سب چیزیں سامنے ہیں. تو یہاں آپ کے سامنے اہل مدینہ ہیں، ان سے آپ مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں ولیکن شرقوا او غربوا، یا تو مشرق کی جانب منہ کرو. یعنی اصل مقصد یہ ہے قبلے کی جانب نہیں ہونا چاہیے. مشرق مغرب کی جانب رخ کرانے کا مقصد قبلے سے انہیں رکھو گے، کیونکہ مدینہ منورہ سے قبلہ اس سمت میں ہے، ایک دم سیدھا دکن سائڈ. تو ترمذی نے اکٹھی پوری حدیث اس کو پیش کیا، انہوں نے الگ الگ سند سے پیش کیا، اور ہر ایک وہ بھی مسئلہ نکالا، یہ بھی نکالا، یہ بھی نکالا. چلیے ایک اور پڑھو. الرخصة في ذلك في البيوت. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه وكيع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه أنه قال: لقد ارتقيت على زوج بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لقد ارتقیت علی ظہر بیتنا، البتہ میں چڑھا اپنے گھر کی چھت پر. لا تعرس،
کہیں آ جائے حضرت حفصہ کے گھر پر، میں نے بتا دیا آپ کو، لا اشکال۔ جب آپس میں تعلق ہوتا ہے تو تعلق کی وجہ سے اس کی چیز کو اپنی جانب منسوب کر دیا جاتا ہے۔ وہ حضرت حفصہ ہی کا گھر تھا، تو جہاں آپ کے سامنے حضرت حفصہ کا گھر اور اعلیٰ ظاہری بیتنا، کوئی تعارض نہیں ہے۔ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس میں نے دیکھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لبنتن کیا مانا؟ کچی اینٹ۔ کچی اینٹ تو آپ لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی، دیکھی ہیں؟ اچھا، دیوبند میں دیکھی؟ وہ کچی اینٹیں جو بہت موٹی موٹی ہوتی تھی، وہ پہلے قبر میں ہمارے علاقے میں لکڑی کی جگہ وہ کچی اینٹیں بنا کر کے رکھتے تھے، اسی سے گھر بناتے تھے، ہر گھر میں رکھی رہتی تھی، کسی کا انتقال ہو جائے تو بغلی والی قبر میں وہ لگاتے تھے کچی اینٹ۔ آج کل اس کا رواج ختم ہو گیا، تختے لگانے لگے۔ ہمیں بہت واسطہ پڑا ہے اس سے۔ وہ ہمارے بچپن میں سب چیزیں تھی جو آپ دیکھتے ہیں فقہ کی کتابوں میں، سب مناظر ہمارے سامنے رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو ادھر کا رخ کیا وہ سب حالات پتہ نہیں کہاں چلے گئے، وہ کچی اینٹیں بھی غائب ہو گئی۔ آپ لوگ دیر کرتے تو ہم وہ سب نعمتیں دیکھتے رہتے، آپ لوگوں نے جلدی کی، ہمیں ان سے محروم کر دیا۔ تو حضرت بیٹھے ہیں دو اینٹوں پر۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچی تو ہے نہیں، پکی بات کیا، مسجد میں جاؤ پیشاب خانہ ہے، ایک اینٹ ادھر رکھی ایک اینٹ ادھر رکھی، اور وہ ملا جی جاتا لوٹا لے کے، ایک پاؤں اس اینٹ پہ ایک پاؤں اس اینٹ پہ، دیکھا ہے نا۔ اب پکی آپ دیکھتے ہیں بھئی یہاں تو بہت اسٹینڈرڈ الحمدللہ ہو رہا ہے، مگر ایسے مناظر بھی بہت سی بستیوں میں دیکھنے کو ملتے ہوں گے۔ تو اس وقت میں کچی کا رواج تھا، تو کچی اینٹوں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مستقبل بیت المقدس لحاجتہ، دراں حالے کہ آپ بیت المقدس کا استقبال کیے ہوئے ہیں اپنی حاجت کے واسطے۔ بیت المقدس شام کی سمت میں ہے، ادھر کو منہ کرنے کا مطلب ہے کہ پیٹھ کدھر ہو جاوے گی؟ استدبار ہو جاوے گا قبلے کا۔ مدینہ منورہ سے جب منہ ادھر ہوگا تو پیٹھ قبلے کی جانب ہو جائے گی، تو قضاء حاجت کے وقت میں پیٹھ قبلے کی جانب ہو گئی۔ اس حال میں نے دیکھا، اس سے استدلال کیا ہے ائمہ ثلاثہ نے کہ بستی میں جائز ہے، مگر اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، دونوں کے دلائل آ گئے، ما بقیہ انشاءاللہ کل۔